ہوئے ہوئے آپ ذرا شوق لگاتے ہیں ہمارے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں سورہ الضحیٰ 93 اور انشاءاللہ ساتھ علم نشرح 94 پارہ ہے 30۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ والضحیٰ روشنی کی قسم، ضحیٰ کہتے ہیں دن کی روشنی، دھوپ۔ انہوں نے آفتاب کی روشنی کی قسم، صاف ظاہر ہے دھوپ جو ہوتی ہے وہ آفتاب سے ہی آتی ہے، سورج سے ہی آتی ہے۔ پچھلی دفعہ سورج کو اللہ تعالیٰ نے بات اس کے حوالے سے گواہی بنائی، اب اس سورج کے آگے جو دھوپ یا جو روشنی ملتی ہے اس حوالے سے، کیونکہ جب روشنی آتی ہے تو اس وقت تمام چیزیں کائنات کی آپ کے سامنے آشکارا ہو جاتی ہیں۔ رات جو ہے وہ ڈھانپ لیتی ہے ان چیزوں سے، رات کو آپ کو کچھ سجائی نہیں دیتا، دن کو پوری کی پوری کائنات آپ کے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ رات کو آسمانوں کا در کھل جاتا ہے، وہاں آپ کے سوچ و بچار کے دریچے، وہ آیات آپ کے سامنے آ جاتی ہیں، وہ سوچ و بچار کے دریچے کھل جاتے ہیں۔ دن کو آپ کی کائنات، آپ کے ارد گرد کا ماحول چاہیے روشن ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دن کے حوالے سے، یعنی جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ سورج کی طرح واضح دن وضاحت کے لیے بیان ہوتا ہے، تو یہاں بھی یہی بات کی جا رہی ہے کہ یہ جو روشنی ہو گئی، آپ کے ارد گرد کی چیزیں آپ کے سامنے آشکارا ہو گئیں، اس طرح یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح یہ جو آگے باتیں ہو رہی ہیں ان کی بھی حقیقت اسی طرح ہے، وہ بھی آپ کو نظر آئیں گی۔ اگر نظر نہیں آ رہی وہ چیزیں حقیقت میں ہیں، اپنی بصیرت کی آنکھیں کھول کر دیکھو گے تو وہ بھی تمہیں نظر آ جائیں گے۔ ان کا وجود بھی اسی طرح ہی ہے جس طرح کہ یہ دن کے سامنے، دن میں تمہارے سامنے ساری چیزوں کا وجود آ جاتا ہے۔ تو وہ کیا چیزیں آگے پہلے آتا ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجی، اور رات کی تاریکی جب کہ وہ چھا جائے۔ جیسے میں نے کہا کہ رات کو جب اوپر کا دریچہ کھل جاتا ہے، دن کو نیچے آپ کے ارد گرد کا ماحول کھل جاتا ہے، تو یہ کائنات کے دن اور رات کے حوالے سے دونوں آیات پیش کرتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما ودعک ربک وما قلی، کہ تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا، وما قلی، اور نہ تمہیں قلیل رکھا یا تمہیں ناراض ہوا، دونوں معنی بنتے ہیں۔ یعنی تمہارے جو پیچھے پیروکار ہیں، یہ نہیں ہے کہ گنتی کے چند پیروکار ہیں نبی، یعنی آپ کی بات کو آگے پھیلایا ہے، آپ کے صحابہ کی تعداد کو دن بدن بڑھایا ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی ناراضگی کا پہلو ہے جو چھوڑنے والی بات ہے۔ اس کے پیچھے بہت ساری روایت آتی ہیں، میرے پاس اس کو تفسیر میں کثیر نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حد تک منسوب باتیں ہیں جو بخاری شریف میں بھی ہیں کہ آپ پر 3 سال وحی نہیں آئی۔ پہلی وحی جب آئی اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کے بعد 3 سال لگاتار وحی نہیں ہے، تو پھر آپ پریشان ہوتے تھے۔ اور اس میں لکھا ہے کہ کئی دفعہ آپ نے اپنے آپ کو پہاڑ پر چڑھ کر نیچے گرانے کی کوشش کی، یعنی خودکشی کرنے کی کوشش کی، اور پھر وہ فرشتے جبریل آ جاتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں۔ تو یہ در حقیقت یہ آیات وہ اس کی تسلی کے لیے آئی ہیں 3 سال کے بعد کہ بھئی تم فکر نہ کرو، تمہارے رب نے چھوڑا نہیں ہے۔ حالانکہ مسئلہ یہ نہیں ہے،
مسئلہ اور ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو آگے باتیں آ رہی ہیں ان کا حوالہ اللہ تعالیٰ نے آگے جب دیا ہے تو اسی کا یہ ایک بات بھی ہے، ما ودا کا ربوں کا، تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے. تو اب اس کی دلیل آگے دی ہے. وہ جو دلیلیں ہیں اس کی بنیاد سے یہ کبھی کوئی آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ نعوذ باللہ رسول اکرم خودکشی کرنے کی کوشش کریں. آگے فرمایا ولل آخرۃ خیر لک من الاولی. یہ جو موجودہ صورتحال جو تمہارے سامنے ہے اس سے بھی کہیں بہتر، یعنی تمہاری صورت تمہارے حالات دن بدن بہتر ہو رہے ہیں، جبکہ آخرت میں اس سے بھی بہت بہتر ہوں گے. اب آخرت دونوں معنوں میں کہ آپ کا دور کا آخرت ایسا ایسا آپ کے بعد کا جو زمانہ آپ ہی کا، آپ کا انجام، جو آپ کا مشن ہے، جو آپ کی تحریک ہے، اس کا جو عروج ہے وہ بھی، اور اس کے بعد آخرت میں بھی، دونوں جگہ من الاولی والآخرۃ خیر لک من الاولی. دنیا میں اس جو شروع میں آپ کا ہوا ہے، جو امتحان آپ کے آئے ہیں، اس سے زیادہ بہتر آپ کا آگے معاملہ ہے، اس سے بہت بہتر ہے. اور دوسرے لفظوں میں جو کچھ دنیا میں آپ کو دیا گیا یا آپ کے صحابہ کو دیا گیا یا آپ کے ماننے والوں کو دیا جا رہا ہے اس سے کہیں بہتر آگے آپ کے لیے. یہ دونوں معاملات ہیں رسول اکرم کے لیے کہ جیسے آپ کی شروعات ہوئی 13 سال مکہ میں جو ظلم و ستم آپ نے برداشت کیے اس سے بہت بہتر ماحول آگے آپ کو ملنے والا ہے. یہ پیشن گوئی ہے اس حوالے سے کہ جب مدینہ شریف میں آپ گئے تو جاتے ہی آپ کو حکومت مل گئی. دنیا آج بھی حیران ہے، پوری دنیا جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں، یورپ والے، مسلمان بھی، فلاسفر، جو بھی سوچتا ہے کہ وہ کیا ہوا ہے کہ یہاں جن کو اپنی قوم نے قبول نہیں کیا، کوئی ہجرت حبشہ کر کے جا رہے ہیں، کوئی ہجرت کہیں جا رہے ہیں، کبھی آپ طائف کو جا رہے ہیں، اور پھر یکدم کیا ہوا کہ آپ مدینہ شریف گئے تو جاتے ہی حکومت مل گئی. محنت کہاں کی اور حکومت کہاں ملی؟ اور حکومت وہاں ملی جہاں آپ کے سب سے زیادہ مخالف یہود اور نصارہ موجود ہیں، اور وہ 62 لوگ ہیں. عبداللہ بن ابی جیسے وہ ابو جہل سے کم نہیں تھا، تو وہاں جا کے حکومت مل گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ جانے سے پہلے آپ کے سامنے ایک بات کی، یہ پیشن گوئی ہے قرآن کی، یہ قرآن کی حقانیت کا یہ سب سے بڑا، یہ قرآن نے جتنی باتیں کی ہیں وہ ثابت ہوئی. قرآن ایک اور بات بھی کرتا ہے، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ، اور یہ ثابت ہے، یہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے جو مثالیں بیان کی ہیں کہ یہ ساری باتیں اب یہ ہمارے لیے والضحیٰ واللیل اذا سجا، میں واپس آتا ہوں، یہ ساری نشانیاں ہمارے لیے بھی ہیں. یہ دن کی روشنی، یہ رات کی تاریکی، یہ سارے معاملات، اور اللہ پاک کہتے ہیں جو ہم نے کیا وہ ہم کر کے دکھائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم سے کہا کہ تمہارے جو موجودہ معاملہ ہے، جو موجودہ حالات ہیں، اس سے کہیں بہتر آگے ہیں تمہارے لیے انتظار میں. تو ثابت ہو گیا کہ ہوئے پورے جزیرہ عرب آپ نے اپنی زندگی میں آپ کی حکومت آپ کی قائم ہوئی اور انہوں نے آپ کی بیعت کی. جب یہی قرآن انہی دلائل کے ساتھ جب ہم سے بات کرتا ہے کہ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، کافروں کی اطاعت مت کرو، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اس قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ جہاد کرو. تو یہ بھی ہمارے لیے پیشن گوئی ہے کہ تم یہ کام کر کے دیکھو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ پہلی قوموں کو وہ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، فأخذناہم، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا. تو یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے انہیں دلائل کے ساتھ کہ تم بھی اپنی قرآن کی ان کے سامنے تبلیغ کرو، ان کے سامنے لے جاؤ، ایک جہاد کبیر کا ماحول پیدا کرو قرآن کا، قرآن کے ساتھ، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. اور اس میں ایک اشارہ ہے، فرمایا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، یعنی جب تک قرآن کے ذریعے جہاد کرو گے کافروں کی اطاعت کی ضرورت نہیں پڑے گی. قرآن سے جہاد ختم ہو جائے گا تو کافروں کی اطاعت کرنی پڑے گی. سیدھی بات، یہ 2 × 2 = 4 والی بات. اور یہ قرآن کی وہ آپ کو ایک نقطہ دیا گیا ہے کافروں کی اطاعت سے بچنے کا. اور ان کے ساتھ بھی آپ کہہ سکتے ہو کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا والشمس والضحیٰ، یعنی جو بھی آپ اللہ تعالیٰ کی آیات کے حوالے سے وہ سارے معاملات آپ کے ساتھ بھی ہیں. وہ ابلیس نے یہی تو بات کی تھی نا، تو نے کہا کہ ان کو ویسے ایسے بہکاؤ، ایسے بھٹکاؤ، ایسے کرو. ساتھ ایک لفظ کہتا ہے میں جانتا ہوں یہ امت حامل قرآن نہیں.
کیونکہ یہ ساری باتیں جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ اس لیے کامیاب ہو جائیں گی کہ مجھے علم ہے کہ اس امت کے پاس اب قرآن نہیں رہا. یہ ابلیس کی مجلس شورا کے نام سے علامہ اقبال کی جو وہ نظم ہے وہ پڑھنے والی ہے. اس میں اس نے کہا تھا کہ ان سے روح محمد نکال دو. روح محمد کیا ہے آپ کے اندر؟ یہ قرآن ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ قرآن ہی تو دے گئے. تو وہ یہی کہتا ہے کہ یہ امت جو ہے اب ہم نے قرآن نہیں رہی، اب اس کے ساتھ جو مرضی کرو، ایک دفعہ ہمت کرو اس کے ساتھ یہ کام پختہ کر دو، پختہ تر کر دو. اسے خانقاہی میں کس طرح لفظ ہے، بہرحال میں کس وقت آپ کو سناؤں گا زبردستی. بہرحال وللآخرۃ خیر لک من الاولی، آخرت آپ کا جو ہے، جو اگلا پڑاؤ آپ کا ہے بعد میں آنے والے جو واقعات ہیں. اب یہ آخرت آخر تک جاتی ہے، قیامت بھی، قیامت کے بعد کی زندگی بھی، یہ آپ کے لیے اس سے بہت بہتر ہے. موجودہ حالات سے آپ کے بعد کے حالات، یا موجودہ دنیا سے آپ کی بعد کی دنیا، دونوں فریز بنے. اور آگے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اب یہ ساری کسی گوئی ہے کہ عنقریب تمہارا رب تمہیں وہ کچھ دے گا کہ جسے تم راضی ہو جاؤ. ابھی کیا ہے؟ ابھی تو گھر بار چھوڑتے پھرتے ہو. یہ سب کے حوالے سے بات، اور خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ جتنی آپ نے محنت کی مکہ میں، جتنی آپ نے تکلیفیں اٹھائیں. میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں سفر طیف، ہم اس جیسا ایک سفر ہے اس کا 10واں حصہ بھی برداشت نہیں کر سکتے. وہ معمولی بات نہیں ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم کیا ہو جاؤ گے؟ راضی ہو جاؤ گے. اب یہ جو بات کہی گئی ہے، اب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دلائل دی ہیں. پہلے ارد گرد کے حالات کے، کائنات کے حوالے سے کہ میرا کنٹرول، جو کچھ میں کر رہا ہوں، رات اور دن کو میں کر رہا ہوں، کنٹرول سارا میرا ہے. تو یہ سارا کچھ اگر میں سورج کو غروب کر سکتا ہوں، چاند کو طلوع کر سکتا ہوں، دن آ سکتا ہے، رات آ سکتی ہے، یہ سارا میرا کنٹرول ہے. تو یہ کام بھی میں کر دوں گا، یہ میرے اختیار میں کر دوں گا. اور پھر ثابت ہوا کہ اللہ پاک نے کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر ایمان، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اعتماد، یہ جب انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے. تو میں پڑھ رہا تھا واللہ علم بالصواب، ڈاکٹر عافیہ صدیقی، اس کو ان کے قوانین کے مطابق کچھ عرصے بعد، 2 مہینے یا 3 مہینے بعد، ایک دفعہ یہ قوانین کے طور پر اپنے وہ موبائل فون دیا جاتا ہے 5 منٹ کے لیے کہ تم اپنے گھر والوں سے بات کر لو. تمام قیدیوں کو چھوڑ دیتے ہیں وہاں. تو اس کو انہوں نے ٹیلی فون دیا، ساتھ ہی اس کے وہ آ جاتے ہیں محافظین جس سے بھائی ٹھیک ہے بات کرو ربی آرو. تو اس نے اپنی والدہ سے بات کی. یہ میں نے ایک جگہ پڑھا ہے واللہ عالم، لیکن مجھے بات صحیح لگتی ہے اس لیے میں نے آپ سے بات کر دی. لیکن یہ کوئی قرآن حدیث کا ہے نہیں بات جس پر ہم زیادہ بحث کریں، لیکن وہ بات ہے کہ مجھے یہاں سے پوچھتی ہے. تو اس نے کہا کہ کیا حال ہے، خیریت ہے؟ یہ انہوں نے کہا ماں یہ باتیں چھوڑو، میری بات سنو. اس کی ماں کہتی ہے کہ میرے سامنے آم پڑے تھے، آم کا موسم ہے، تو میرے اندر وہ آیا کہ میری بیٹی ہوتی یہاں تو وہ بھی آم کھاتی. تو کہتی وہ 2 دن بعد مجھے ٹیلیفون آیا اس کا، میں بہت پریشان تھی. اس نے کہا کہ مجھے میرے سیل میں 4 وہ صفائی والے چوڑے وہ آ گئے. انہوں نے دروازہ بند کیا اور انہوں نے قرآن شریف کے اور آگ جو تھے وہ میرے اس کمرے میں پھیلا دیے اور مجھے کہا کہ تم ان پر چلو. میں نے کہا میں نہیں چلوں. تو مجھے انہوں نے بٹ مارا، اس سے میرا ایک دانت ٹوٹ گیا. اس کے بعد وہ چلے گئے. تو میں نے وہ سارے اوراق جو تھے وہ سارے اکٹھے کر کے رکھ دیے. تو خواب میں مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور انہوں نے مجھے آم دیا کھانے کے لیے.
میں نے وہ کھایا اور مجھے آج تک اس کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے. آپ مجھے یہ انہوں نے بات کی. تو در حقیقت جن لوگوں کا اعتماد ایمان ایک خاص لیول تک آ جاتا ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کی ہیں یہ در حقیقت انسان کے اندر ایمان اور اعتماد پیدا کرتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں کی جو ابھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ لوگ، جن کے اپنے رشتہ دار، اپنے بھائی، اپنے والدین خلاف، جن کو وہاں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی، وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے اب سب بھاگ رہے ہیں، تو کہیں بھاگ رہے ہیں، لیکن دین نہیں چھوڑ رہے. گرم گرم ریت سے اوپر پتھر دھوپ میں ڈال کے حضرت بلال جیسے لوگوں کو وہ لٹا دیا گیا. تو یہ کیا چیز تھی جو ان کو ثابت قدم رکھی ہوئی؟ یہ ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان اور اعتماد. اور یہ آج ہمارے لیے زیادہ آسان ہے. ان کو جب کہا گیا ما ودع کا ربک وما قلی، اور جب یہ کہا گیا کہ بل الآخرۃ خیر لک من الاولی، ابھی ان کے لیے خیر نہیں آ رہی تھی، ابھی وہ انتظار میں تھے، لیکن ان کا ایمان کہاں تھا؟ فرق ہے. ان کا ایمان کہ ان کو اللہ پاک نے بتایا کہ تمہارے لیے آگے خیر ہے، لیکن جب کہ وہ پتھر کی سلوں کے نیچے گرم ریت پہ لیٹے ہوئے ہیں. اور آج ہمارے لیے کتنا آسان ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ ایسا ہوا، پھر ہم اللہ تعالیٰ کی بات پر نہ یقین کریں یا اس کی بات کو نہ مانیں تو ہمارے جیسا کوئی بدقسمت نہیں. اب اللہ تعالیٰ آگے بات کر رہے ہیں کہ یہ جو میں تمہیں آئندہ کو بتا رہا ہوں، تم ذرا پیچھے نظر دوڑاؤ. جہاں میں نے اپنی کائنات کو بطور گواہ بنایا ہے، تم اپنے حالات کو بھی دیکھ لو پیچھے. تم تھے کیا اور تمہیں میں کہاں تک لایا ہوں. علم یجد کا یتیمن فآویٰ، رسول اکرم سے کہا گیا کہ کیا تم یتیم نہیں تھے؟ فآویٰ، پھر کیا ہوا؟ پھر ہم نے تمہیں جگہ دی، ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا، آسرا دیا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات میں آپ کو بتا دوں، ہماری تاریخ میں پوری طرح حقائق نہیں آئیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مستند تاریخ آپ دیکھیں اور جگہوں سے بھی لے کے، کیونکہ ہمارے ہاں تو کچھ نہ کچھ ہر فرقے کو مطمئن کرنے کے لیے مواد اکٹھا کر کے اسلامیات میں ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ بھی خوش رہیں، وہ بھی خوش رہیں، وہ بھی خوش رہیں. ہمیں جو رسول اکرم کی صحیح ہسٹری ہے وہ یہ ہے کہ آپ بنیادی طور پہ، آج بھی کئی بچے ایسے ہوتے ہیں، ہمارے اپنے خاندان میں بھی ایسے بچے ہیں جو کہ چھوٹی عمر میں بھی تھوڑا سا بڑے لگتے ہیں نسبتاً، میچورٹی زیادہ ہوتی ہے نسبتاً. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی تھے. پھر آپ نے 9 سال کی عمر میں آپ کے جب دادا فوت ہوئے تو انہوں نے آپ کو ان کے حصے کی باقاعدہ بکریاں دے دی، ان کے حصے کی. اور اس دور میں جو کہ ایک ماحول تھا، جو کہ ذریعہ معاش تھا بکریاں چرانے کا، تو آپ نے 9 سال کی عمر میں آپ پہاڑوں پہ بکریاں چرانا شروع کی اپنی، اور پھر ساتھ ہی اپنے قبیلے کی بھی. تو یہ آپ آج بھی، میں آپ کو بات بتاتا ہوں، آج بھی کوئی آدمی ہمارے ایسے جاننے والے ہیں. ایک آدمی میرے ساتھ تو کام کر رہا تھا، تقریباً کوئی 10,000 روپئے لیتا تھا. وہ کہتا جی مجھے فارغ کر دے، میں نے جانا ہے. کیا ہوا؟ کہتا جی میرے پاس ایک بھینس کے پیسے ہو گئے، ہم نے ایک بھینس خرید لی ہے، اب میں اسی کے ساتھ ہی اپنا گزارا کروں گا. میں نے کہا ایک بھینس کی تم 10,000 کی نوکری اچھی خاصی. کہنے لگے کہ ایک بھینس جو ہے نا وہ 10,000 بھی دے دیتی ہے، گھر کا خرچہ بھی چلا دیتی ہے، اور سال کے بعد ایک بونس بھی دیتی ہے جو کٹے کی شکل میں ہوتی ہے آگے سے. تو ہمارا وہ اس سے زیادہ ہمارا کام تھا. دوسرا یہ کہ گھر میں یہاں تو میں 2-2,500 روپئے ویسے کھا جاتا ہوں، مہینے بعد جاتا ہوں تو 1,000 روپئے کرایہ بھی لگ جاتا ہے، تو مجھے کیا ملتا ہے؟ تو اس دور میں بھی یہ بکریاں یا مال مویشی پالنا یہ ایک نفع بخش کام تھا. تو آپ کی اپنی بکریاں بھی تھیں اور آپ دوسروں کی بھی چراتے تھے، ان کا بھی معاوضہ آپ کو ملتا تھا. اور یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جو کوئی آدمی کہے کہ یہ کوئی حقیر پیشہ تھا، یہ عام مسلم. تو آپ نے در حقیقت جب سے ہوش سنبھالی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کسی کا محتاج نہیں کیا. پھر اس کے بعد آپ کے ایک چچا زبیر تھے جن کا نام تاریخ سے مٹا دیا گیا.
ہماری سلیبس کی کتابوں سے مٹا دیا گیا ہے، عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، تاریخ میں موجود ہے۔ آپ کے جیسے زبیر تھے، وہ 3 سال آپ کے ساتھ رہے جی، وہ آپ کے تایا تھے، آپ کے والد کے سکے بھائی تھے، تو اسی ایک ماں سے، تو انہوں نے آپ کو 12 سال تک آپ کو ضرورت نہیں پڑی، آپ خود کفیل تھے اس لحاظ، اور آپ اپنے تایا زبیر کے ساتھ کئی معاملات میں بطور ان کو ساتھ لے کے گئے، اور کئی جب خانہ کعبہ کی وہ ہوئی ہے تعمیر، تو بھی آپ اپنے طور پہ آزاد طور پہ وہاں گئے۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب کا معاملہ آتا ہے، اور ان کے بارے میں وہ جو باتیں آگے کوئی کہتا ہے انہوں نے اسلام قبول کیا، کوئی کہتا ہے نہیں کیا، یہ ہمارے دین کا ایسا ہی نہیں، اس پر ہم خام خواہ اپنی توانائیاں ضائع کرتے رہتے ہیں۔ کوئی گروپ کہتا ہے انہوں نے کر لیا تھا، کوئی گروپ کہتا ہے انہوں نے نہیں کیا تھا، یہ تو بحث ہی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ آپ شروع سے ہی آپ کا اپنا ذریعہ معاش، آپ کا اپنا مال تھا، اور اسی مال کو بعد میں آپ نے بیچا، یہ ساری چیزیں وہ کر دیتے ہیں۔ حضرت خدیجہ کے جب آپ مال لے کے گئے تو در حقیقت آپ اپنی بکریاں بیچ کے، کیونکہ آپ باہر جا رہے تھے کئی مہینے کے لیے، تو اپنی بکریوں بیچ کے وہ مال بھی آپ ساتھ لے کے گئے ہیں، اس کا بھی سامان لے کے، اور آپ کا اس تجارت میں آپ کا حصہ تھا کہ آپ اتنے نعوذ باللہ کو یہ نہیں ہے کہ میں بالکل جیسے کہ وہ کٹی پتنگ کی طرح نہیں تھے، آپ باقاعدہ صاحب معاش تھے، اور یہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ نے آپ کے حالات ایسا کیے، اس لیے تعالیٰ نے یہ اپنا احسان جتایا ہے۔ علم یزد کا یتیمن فآویٰ، تم بے سہارا تھے، یتیم تھے پیدائشی طور پہ، لیکن ہم نے ایسے حالات پیدا کیے کہ ہم نے تمہیں اپنی پناہ میں لے لیا۔ اور آگے ووجدک ضالا فہدیٰ، اب یہاں بھی بڑی باتیں آتی ہیں کہ ہم نے تمہیں گمراہ پایا اور ہم نے تمہیں ہدایت دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گمراہی سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ 3-4 باتیں ہم نوٹ کر لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو آدمی صبح جاتا ہے باہر پہاڑوں پہ بکریاں چرانے، شام کو واپس آتا ہے، اس کو ان باقی رسومات سے کوئی تعلق نہیں۔ پہلے پھر یہ ہے کہ وہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی، جو کوہستانوں میں پہاڑوں میں بکریاں چرا رہا ہے وہ فطرت کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اور یہی وہ بات تھی آپ کی ٹریننگ جو شروع ہوئی تھی، یہ چیز آپ کو غار راہ میں لے کے گئی۔ یہ جو مرد کوہستانی، وہ جو فطرت کے قریب ہونا اور فطرت سے محبت ہونا، یہ چیز آپ کو وہاں غار راہ میں لے کے جاتی تھی۔ یہ باقاعدہ ایک اللہ تعالیٰ کے پروگرام کے مطابق آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہے، جیسے حضرت موسیٰ کی اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ خود فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنے کام کے لیے تیار کیا ہے، تو رسول اکرم کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی نبوت کے لیے تیار کرے کہ کسی کا اس میں انسان کا دخل نہیں ہے کہ کسی نے آپ کو پڑھایا، کسی نے آپ کو سکھایا، کسی نے آپ کو سمجھایا کہ یہ کرو وہ کرو، یہ تو نوبت آئی نہیں۔ اب بات آتی ہے ووجدک ضالا کا مطلب کیا ہے؟ ضالا جو ہے یہ حال میں آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہیں گمراہ معاشرے میں پایا۔ اب جنہوں لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ ہم نے تمہیں گمراہ پایا، اب وہ کہتے ہیں کہ اب اس کا گمراہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، اب کیا کریں اس کا؟ وہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں تلاش حق میں سرگرداں پایا، کوئی کچھ لکھتا ہے کوئی کچھ لکھتا ہے۔ ہاں جی، ہاں، اصل بات یہ ہے کہ ہم نے تمہیں، یعنی ہمارا کمال دیکھو کہ ہم نے تمہیں گمراہ معاشرے میں پایا، لیکن ہم نے تمہیں ہدایت دی، تمہیں اسے بچا لیا، ان کی گمراہیوں سے بچا کے ہم نے تمہیں ہدایت دی اس دور میں۔ اور آگے ووجدک کا عائلا فاغنا، ہم نے تمہیں عائلا تنگ دست پایا، اور ہم نے تمہیں کیا فاغنا، ہم نے غنی کیا۔ وراثت ملی عبد المطلب سے، پھر آگے حضرت خدیجہ کے ساتھ معاملہ بن گیا، تو یہ سارے اسباب کس نے پیدا کیے؟ حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح کرنے میں کسی بندے کا پوری تاریخ میں رول ہی نہیں، نہ کسی چچا نے کوئی کام کیا، نہ کسی اور نے کوئی کام کیا۔ تاریخ خود بتاتی ہے کہ یہ ڈائریکٹ معاملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے پیدا کیے۔ ان کو ضرورت تھی کہ اپنے مال تجارت کے لیے ایک بندے کی، اور آپ کو بھی ضرورت تھی کہ بھائی میرے پاس جو بکریوں کا سرمایہ میں یہ بیچ کے میں بھی تجارت میں جاؤں۔ آپ کے پاس مال کی کمی تھی تجارت کے لحاظ سے، وہاں ان کے پاس مال زیادہ تھا لیکن بندے کی کمی تھی، تو یہ کمبینیشن اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اور یہ جب آپ گئے اپنے تجارتی سفر پہ، تو واپسی پہ ان کو اتنا منافع ہوا اور وہ اتنی متاثر ہوئی، انہوں نے خود ہی نکاح کا پیغام دے دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سارے بندوبست ہوئے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اب یہ ساری باتیں کہ کیا یہ سارے پچھلے جو واقعات ہیں، ان واقعات سے
مجھے یہ بات یاد آ رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو آپ کی موجودہ حالت ہے اس سے اگلا بہتر، تو موجودہ حالت تو ہے تنگ جب آپ مکہ شریف میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی تنگ حالات بتائے کہ تم آئے کہاں، یہاں تک جو پہنچے ہو تو کہاں سے آئے۔ مجھے وہ بات یاد آ گئی شیخ سعدی کی ایک آیات بلوستان میں کہ وہ ایک آدمی مسجد میں ایک ٹانگ سے معذور، وہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہا تھا کہ میرے ساتھ آپ نے کیا کیا، میری ایک ٹانگ جو ہے وہ ضائع ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ وہ جب باہر لے کر نکلا تو مسجد کی سیڑھی پہ ایک بھکاری تھا جس کی دونوں ٹانگیں نہیں تھیں، تو وہ واپس گیا، سجدے میں پڑ گیا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایک ٹانگ تو دی ہے۔ یعنی یہ وہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بتایا کہ تم شروعات تمہاری کہاں سے ہوئی، جو یہاں پہنچے ہو تو آگے اگلا پڑاؤ اس سے بہت بہتر ہے۔ یہ وہ معاملات ہیں جو انسان کو شکر پائے، یہی وہ معاملہ ہے۔ جب پچھلی باتیں حضور پاک کو یاد دلا کے اگلا معاملہ بتایا گیا تو یہ یہاں سے تو وہ معاملہ بنتا ہے جب آپ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے نیچے والے جو حالات ہیں وہ یاد کروائے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارک ہے اب اس کے لیے سند کی کیا ضرورت ہے کہ فلاں راوی سچا تھا یہ نہیں سچا تھا، عین قرآن کے مطابق ہے۔ میں اب کہاں تلاش کرتا پھروں کہ وہ راوی تھا، وہ پتنی کیا تھا، اس کے باپ کیسا تھا، اس کا بھائی کیسا تھا، وہ خود کیسا تھا، وہ لنگڑا تھا، لولا تھا، کیا تھا، شیعہ تھا، سنی تھا، پتنی کن چکروں میں پڑ جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو متن ہے اس کو دیکھو آیا قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں، بس بات ختم۔ اور جب اس کی نسبت رسول سے مل رہی ہے، اسناد ہیں اس حوالے سے کہ جی رسول اکرم نے یہ فرمایا تو صحیح فرمایا، اور آج کوئی قرآن سے کوئی بات آپ نے صحیح کرے تو آپ کہیں بالکل ٹھیک ہے جی، مانتے ہیں کیوں نہیں مانتے۔ کوئی بات کرے کہ ایسے اگر آپ کا شیخ، آپ کا امام، آپ کا پیر اگر کوئی بات کرتا ہے جو قرآن کے مطابق نہیں ہے تو امام ابو حنیفہ نے یہی تو بات کی تھی کہ میرا قول اگر قرآن کے مطابق ہو تو قبول کرو، نہیں ہے تو دیوار کو دے مارو۔ لیکن یہ باتیں ہم بھول گئے، ہم پیر پرستی فرقہ پرستی میں آ کے ہم کہتے ہیں کہ امام بخاری نے اگر لکھ دیا تو یہ عین حق ہے، عین سچ ہے، بس یعنی گویا وہ معمول من اللہ ہے۔ اگر امام بخاری کی بات حرف آخر ہوتی تو امام مسلم اپنی کتاب لکھتے ہی نہ، اور اگر لکھتے تو امام بخاری کی دی ساری روایات ضرور لیتے، انہوں نے ان میں سے کچھ چھوڑ دی جن کو ان کو تسلی نہیں تھی کہ یہ ٹھیک نہیں، تو حرف آخر تو کوئی بھی نہیں تھا، حرف آخر صرف اور صرف قرآن مجید ہے۔ امام بخاری کی بخاری شریف بھی تو کتاب ہے، امام مسلم کی مسلم شریف بھی تو کتاب ہے، تو کوئی کتاب حرف آخر نہیں ہے، صرف کتاب اللہ ہے جو حرف آخر ہے۔ یہ دنیا کی بات کتاب ہے جس کا اپنا دعویٰ ہے جو آج تک کوئی جھٹلا نہیں سکا کہ ذالک الکتاب لا ریب، یہ ہے وہ کتاب۔ دنیا جہاں نے زور لگایا ہے کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکا۔ بس ہم نے تمہیں پچھلے حالات دکھا کے موجودہ حالات کے بارے میں بتا دیا کہ اگلے حالات اس سے بھی انشاءاللہ بہتر ہیں۔ اب کیا ہے، اب اگلی جو باتیں آ رہی ہیں بڑی عجیب و غریب ہے، ان میں 2-3 سبق ہیں۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، جیسے تمہیں ہم نے یتیمی سے پناہ دی ہے، یہ ہمارا کام تھا، اب تمہارا کام کیجیے، ریسپروکیٹ کرو، یہ ہمیں بھی سبق ہے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ یتیموں کی دستگیری کرو، ان پر زور زبردستی مت کرو، ان کے ساتھ چھینا جھپٹی مت کرو۔ یتیم کہتے ہیں بے سہارا کو، اس میں بیوہ عورتیں سب سے پہلے شامل ہیں، متعلقہ عورتیں سب سے پہلے شامل ہیں۔ متعلقہ عورت، بیوہ عورت جس کے والدین ہوں بھی، اس کو بھی چھینا جھپٹی والے بھائی بہن اور غیر سب بے سہارا۔ ہم یتیم لیتے ہیں وہ آدمی جس کا ماں باپ نہ ہو۔ اب حاجی صاحب کی عمر میں اگر ان کے ماں باپ نہیں ہے تو ہم کہیں یہ یتیم ہے جی، ان کو ہر چیز دو جی، نہیں، کیونکہ اس میں بیسک شرط یہ ہے بے سہارا ہونا۔ تو چھوٹی عمر کا بچہ جس کے ماں باپ نہ ہو تو وہ یتیم ہے۔ بیوہ عورت چاہے بالغ ہو لیکن وہ بے سہارا ہوتی ہے۔ متعلقہ عورت بے سہارا ہوتی ہے۔ کوئی بھی اور آدمی جو کہ بے سہارا ہے، جس کا کوئی ولی وارث نہیں ہے، چاہے بالغ بھی کیوں نہیں، وہ یتیم ہے۔
ان پر کوئی زیادتی ظلم نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کی دستگیری کرنی چاہیے۔ محمد سائل فلا تنہر، اور کوئی بھی سوالی آئے اس کو جھڑکنا نہیں، یعنی کچھ دو یا نہ دو یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ اگر آپ کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو ضرور دو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ کسی کو جھڑکنے سے بہتر یہ ہے کہ اس کو اچھے الفاظ سے ان سے معذرت کرتے ہیں، تو یہی ہے فلا تنہر۔ اب اس میں سوال یہ بھی آتا ہے علم والا بھی، جو ہم اکثر سوال جواب کرتے ہیں، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ علماء کے ساتھ جب بھی سوال کیا جائے تو آگے سے حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی سوال کرے تو اس کی حوصلہ شکنی مت کرو۔ سوال چاہے پیسہ کا ہو، چاہے علم کا ہو، چاہے معلومات کا ہو، کوئی بھی سوال ہو، اگر آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کرو، نہیں کر سکتے تو اس کے ساتھ، کیونکہ جو سوالی ہوتا ہے اس کو ضرورت مند ہوتا ہے، تو ضرورت مند کو بجائے اس کے کہ وہ آپ اس کو ایک تو ضرورت پوری نہیں کریں، اوپر سے آپ اس کو جھڑکیں، وہ غلط ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں ان کا بیان کرو، فحدث، ان کی نعمتوں کا اظہار کرو۔ ایک آدمی کو اب یہاں رسول پاک جب بھی مبارک دی، ہمیں سند کی ضرورت نہیں ہے، عین اس کے مطابق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے فراخی دی ہو مال و دولت میں تو اس کے لباس میں اور اس کے باقی معاملے میں بھی وہ نظر آنی چاہیے۔ وہ اگر فقیر یتیم بن کے پھرتا رہے کنجوسی کی وجہ سے، اور آپ نعمت جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو یہ اس کا کیا، یہ کفران نعمت ہے۔ تو اللہ کی جو نعمتیں ہیں آپ اس کا اظہار بھی کریں، یہ ہے ایک بات۔ اب میں اسی کو دوسری بات کرتا ہوں۔ اب یہ باتیں تین جو ہیں ان کو پچھلے تناظر میں آپ ذرا دو بات، ایک تو یہ تھا کہ پچھلے تناظر میں بات کیا ہوئی، اوپر بات ہے کہ علم یجد کا یتیمن فاوا، اس کے جوڑا ایت جو آئی ہے دوسری اس کے مقابلے میں وہ یہ آئی ہے کہ فامل یتیم فلا تک، جیسے ہم نے تمہیں یتیمی کی حالت میں پناہ دی، سہارا دیا، اس لیے جس طرح تم بھی ایسے کرنا۔ اگلی بات آئی واؤ جزا کا زوال انفاد، تو اسی سے میں نے یہ لیا کہ محمد خائل فلا تنہر، اب یعنی آپ کو ہدایت مل گئی، اب آپ کوئی سوالی آئے کوئی دین کے بارے میں، علم کے بارے میں، ابھی اس کے ساتھ ملا کے دیکھیں تو اس کو مت پھر کو، یہ آپ پر فرض ہو جاتا ہے جو اہل علم حضرات ہیں کہ وہ دوسروں کے سوالوں کو باقاعدگی سے ساتھ نہ صرف ان کو ویلکم کریں بلکہ اس کا باقاعدہ جواب دیں۔ اور آگے ہے بابا جزا کا آئلن فاغنا، اس کا جواب کیا ہے، اللہ کی نعمتیں آ گئی، یعنی وہاں تنگ دستی تھی، تو یہ جوڑا بنتا ہے اس کے ساتھ، تو یہ تینوں جوڑے اگر ملائے جائیں تو یہ اس کے ساتھ معاملہ بنتا ہے۔ اب ایک معاملہ اور ہے، یہ بڑی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولل آخرۃ خیر لک من الاولی، یہ جو لفظ آ گیا ہے نا فاما الیتیم فلا تقہر، فاما، یہ فا جو ہے میں اکثر آپ سے کہتا ہوں یہ رزلٹ ہوتا ہے، اس سے میں ہم کہتے ہیں پس، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ نے تمہیں روپیہ دیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں گاڑی دی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ کیا ہے، بس تم جو ہے نعمت کا ایسے استعمال کرو، ایسے کرو، پھر ایسے کرو، پھر ایسے کرو۔ اب آپ اس کو پیچھے سے اگر لے جائیں ولل آخرۃ خیر لک من الاولی، کہ موجودہ حالات ہیں تمہارے اگلے حالات اس سے بہتر ہوں گے، تو اگلے حالات بہتر کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی، آج بھی یہ فارمولہ موجود ہے، اگر کوئی آدمی تنگ دست ہے، اگر کسی کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فارمولہ دیا ہے، کیا فارمولہ دیا ہے، تین کام کریں، فاما الیتیم فلا تقہر، فا، یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے حالات بہتر ہوں گے تو پس تم کیا کرو، یتیم کے ساتھ محبت، اس کا محمد سائل فلا تنہر، سوالی کو جھڑکو مت، واما بنعمت ربک فحدث، جو کچھ بھی ملا ہوا ہے نعمت اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، جو موجودہ نعمتیں ہیں۔ اب اس کے حوالے سے پھر رسول اکرم کی حدیث مبارک کہ اگر آپ نے فراخی حاصل کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل کرنی ہے، تو جو تمہیں نعمتیں ملی ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور قرآن یہی کہتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے۔ تو یہ وہی فارمولہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا جو آپ کے پاس ہے،
اس کا جتنا شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ اسے اور زیادہ آپ کو فراخی عطا کرے. تو ساتھ جو موجودہ نعمت ہے جتنا آپ کو اس میں سے میسر ہے اتنا آپ سوالی اور یتیم پر لگائیں اور اللہ سے 10 گنا 100 گنا 700 گنا پائیں تو اپنے حالات تبدیل کروا لیں. یہ ہماری آج کی صورت اس لحاظ سے مکمل ہوئی. اب اگلی آپ اس کو اگلی صورت سمجھیں گے، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو یہ وہی تسلسل چل رہا ہے. علم نشرح اللہ کا صدرہ کا، وہاں اوپر بات آئی تھی علم یجد کا یتیم فآویٰ، اوپر ہے نا علم یجد کا یتیم فآویٰ. اب اس کے حوالے سے آگے اس کی ساری نجی تشریح کر دی کہ کیسے کیسے ہم نے تمہیں آگے یتیمی سے لے کے کیسے کیسے آگے پروان چڑھاتے گئے کہ ہم نے تمہیں مال و دولت بھی دے دیا، گمراہ معاشرے سے بھی ہدایت دے دی، یہ سارے معاملے کر دیے. اب ایک اور معاملہ بھی کیا آپ نے، علم نشرح اللہ کا صدرہ، کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا. اب اس میں دو باتیں ہیں. انشراح صدر ہونا، معاملہ فہمی، سوجھ بوجھ میں اللہ تعالیٰ جس کو زیادہ عطا کرتا ہے، عقل، شعور، سوجھ بوجھ. کئی لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بندے میں کاروباری سوجھ بہت ہے، یہ ہوتا ہے ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے بندے کا، کوئی معاملہ فہمی میں بہت آگے ہوتا ہے. تو یہ ہر معاملے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سارے معاملہ فہمی میں ہو، کاروباری سوجھ بوجھ ہو، معاشرتی سوجھ بوجھ ہو، لوگوں کو سمجھنا ہو یا دین کی سمجھ ہو، یہ ساری سوجھ بوجھ جو ہے ہم نے آپ کے لیے اس کے لیے سینہ کھول دیا. یہ پھر وہی بات آتی ہے کہ جب آپ یتیمی سے اپنے، یعنی یہ علم نشرح اللہ کا صدرہ کا یہ وہاں سے شروع ہوا ہے کہ جب آپ کو اپنے دادا سے وراثت ملی، بکریاں ملی، وہاں سے یہ ساری علم نشرح اللہ کا صدرہ کا، اور آگے بابا جدہ کا غال الفا آتا، ہر معاملے میں آ کے بابا جدہ کا آئل الفاظلہ، یہ سارے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو سوجھ بوجھ عطا فرمائی تھی جس کی بنیاد پہ آپ آگے بڑھے، اللہ پاک فرماتے ہیں وہ بھی ہمارا عطیہ. یعنی حالات پیدا کیے، اوپر حالات پیدا کیے، وہ بھی ہمارا عطیہ تھا، ہماری مہربانی تھی. اور ان حالات سے فائدہ اٹھانا جیسے آپ نے فائدہ اٹھایا، وہ جو ساری صلاحیت تھی وہ جو آپ کو ملی تھی وہ بھی ہم نے دی تھی. دونوں باتیں. کئی لوگ ہوتے ہیں نا کہ موقع ملا فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو دونوں باتیں، مواقع پیدا کیے ہم نے کیے، لیکن ان مواقع سے فائدہ اٹھانے کا ملکہ سوجھ بوجھ جو بھی عطا کی وہ بھی ہم نے دی. یہ در حقیقت اسی کا فلسفہ ہے. علم نشرح اللہ کا صدرہ. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور پھر جو تمہیں ذمہ داری دی اس کو بھی پورا کروا دیا. وہ تھا نا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ تمہاری آخرت کیا تھی، آپ کا آخرت بہتر کیا ہوئی، فتح مکہ ہو گیا. جہاں سے آپ کو نکالا گیا تھا وہی چیز آپ کے قدموں میں ڈال دی گئی. یہی تھا ٹاسک آپ کا. آپ جب تشریف لائے دنیا میں تو آپ کے سامنے یہ ٹاسک دیا گیا آپ کو، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کہ ہم نے اپنا رسول بھیجا ہے اس کتاب کے ساتھ اور دین کے ساتھ، اس لیے کہ یہ اس دین کو، دین حق کو، اس دین پر جو بیت اللہ سے کافروں نے جاری کر رکھا ہے، مشرکوں نے جاری کر رکھا ہے، دین جو عرب کا دین بنا ہوا تھا، اس دین پر اس کو غالب کرنا ہے. ہم ترجمے کرتے ہیں کہ دنیا کے تمام ادیان پہ غالب کرنا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی یہ نہیں چاہا. یہ کفر اور حق اور باطل کی جنگ جو ہے یہ قیامت تک چلتی رہنی ہے. یہ ہمیشہ یہ آزمائشیں اسی لیے ہوتی ہیں. آزمائش کا مطلب یہی ہے کہ کبھی کبھی مسلمانوں کو آزمائش بھی آئے گی، اس کے مطلب کہ دوسرے غالب آئیں گے. یہ قیامت تک یہ جو بات ہے نا کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا میں صرف لا الہ الا اللہ ہوگا، کچھ یہ روایات جو ہیں یہ ساری کی ساری قرآن کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ لوگ باز نہیں آئیں گے. مجھے ایسے کو یاد ہے لا یزال الذین، کہ لوگ مخالفت کرنے سے باز نہیں آئے جائیں گے حتیٰ کہ قیامت آئے گی. یہ حق و باطل کا مارکا جاری رہنا ہے. جھپٹنا پلٹ کر جھپٹنا، یہ تو معاملات چلتے رہتے ہیں. یہی انسان کا اور مسلمان کے کشٹ ہے. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے جو ذمہ داری تمہیں دی تھی ہم نے وہ اس سے پورا کرا دیا. الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ،
وہ ذمہ داری جس نے تمہاری پیٹھ کو گراں بھاری کر رکھا تھا، جس کے فکر میں تم غلطان تھے، جس کی فکر میں تمہاری طبیعت ہر وقت اس معاملے میں سوچ بچار میں رہتی تھی، ہم نے وہ سارا جو ہے ذمہ داری ہم سے تم سے پوری کروا دی۔ یہ اشارہ ہے فتح مکہ کی طرف۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارا ذکر جو ہے تمہارے ساتھ تمہارے لیے بلند کر دیا۔ اس کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سب سے بڑا سمبل ہے۔ جب بیت اللہ فتح مکہ کے موقع پہ بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے حضرت بلال حبشی نے اذان دی، لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ وہ مقام تھا اس کا عروج، ورفعنا لک ذکرک۔ اور یہ پوری کائنات میں دنیا کے ہر کونے میں یہ اذان گونج رہی ہے، اللہ کی بات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی بات۔ یہ ہے اسلام، یہی ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دین ہے۔ تو ہمارا دین کیا ہے؟ قرآن اور اتباع رسول۔ تو اتباع رسول دین کا لازم ہے۔ لا الہ الا اللہ قرآن کی، محمد رسول اللہ یہ بھی قرآن کا ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ اس بات کا اظہار ہے، یہ اس بات کی وہ اثبات ہے اس بات کا کہ دین جو ہے وہ محمد رسول اللہ کے ساتھ چلتا ہے۔ اس لیے میں آج بھی کہتا ہوں یہ دنیا میں یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ میری 2-3 جگہ پہ مختلف علماء سے یعنی ہندو علماء سے اور لوگوں سے بات ہوئی، بلکہ یہاں ایک یعنی شام سنگھ ہے، یہاں ایک ان کا وہ ہے گردوارہ، ان سے میری گفتگو ہوئی، وہ مانتے ہیں آج بھی۔ میں ہم یہ کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ آج بھی دنیا میں یعنی جب اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ انہوں نے اللہ کی قدر جتنا اللہ جو چاہیے اس طرح اللہ کو نہیں پہچانا، تو اللہ کی پہچان صرف اور صرف قرآن میں موجود ہے۔ دنیا کی کسی کتاب میں آج جو اللہ تعالیٰ کی اصل پہچان ہے، جو حقیقی پہچان ہے، جو خالص پہچان ہے شرک کے بغیر، دنیا کی کسی الہامی کتاب میں آج موجود نہیں ہے۔ کوئی انسان اگر یہ چاہے کہ میں اللہ کی خالص توحید کی بنیاد پہ شرک سے پاک، جب ہم توحید کہتے ہیں تو صرف توحید کافی نہیں ہے، شرک سے پاک، توحید شرک سے پاک کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ نہیں استوار کر سکتا کسی بھی الہامی کتاب سے، کسی بھی انسان کے کتاب سے، جب تک قرآن سے نہ لیا جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، رسول اکرم سے کہا گیا۔ اس میں بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے کہ تم اہل کتاب سے کہو کہ آؤ مجھے چھوڑو، آؤ اس طرف جو ہمارے تمہارے درمیان کلمہ برابر ہے اللہ کی توحید کے حوالے سے، ان نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کریں۔ آؤ اس طرف۔ اب جو آدمی بھی اس طرف آئے گا لازمی طور پہ اس کی اپنی الہامی کتاب اس طرف تو نہیں آنے دے گی، اس کے اندر بہت سارے شرک کے پہلو ہر کتاب میں موجود ہے دنیا کی، یہ ریکارڈ ہے، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے۔ صرف اور صرف قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کو اس بات کی طرف، یہ میں آپ کو اس لیے بات کر رہا ہوں، قرآن اس طرف وہ بات کرتا ہے ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے، یہ اس طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ قرآن کی اپنا ایک انداز ہوتا ہے، ہم انسان ہیں ایسا ایسا سمجھتے ہیں معاملات کو۔ والا کھالتا ہوں، اگر آپ ان سے پوچھو من خلق السماوات والارض، کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، وہ کہیں گے اللہ نے۔ اگر آپ ان سے پوچھو آسمان سے بارش کون برساتا ہے، وہ کہیں گے اللہ۔ اگر آپ ان سے پوچھو کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، وہ کہیں گے اللہ۔ تو یہ یونیورسل ٹروتھ ہے جو ہر انسان کے اندر موجود ہے، لیکن اب ان بنیادوں پہ اللہ کے ساتھ کیسے رابطہ استوار کیا جائے یہ کسی کو پتہ نہیں، یہ صرف قرآن بتاتا ہے۔ اور جب آپ قرآن کو مانیں گے تو لا محالہ یہ لازمی بات ہے کہ آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ماننی پڑے گی، ورنہ قرآن ان کے پاس کیسے آ گیا؟ قرآن آیا ہی رسول اکرم کے ذریعے،
تو اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو کہیں کہ جی پہلے رسول کو مانو، تو وہ وہاں جا کے اٹ جاتے ہیں. تو ہم خود کہتے ہیں، یہ ہم نے خود سبق پڑھایا ہوئے ہیں، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی. تو کہتے ہیں جی تمہارا نبی تو ہمارا بھی نبی. ہم کہیں گے سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی. ہم کہتے ہیں سارے نبی تیرے درد سوالی. وہ کہتے ہیں جناب اس کی گل قرآن اپنا پڑھ لو تو سارے فضیلت ہی موجود ہے، سب سے زیادہ ذکر درد موسیٰ موجود ہے. تھی کہتے ہو سارے نبی سارے درد سوالی. تو جہاں ہم خود نبیوں کا مقابلہ کرا دیتے ہیں تو وہاں جا کے ایک خام خواہ کا مس بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم یہاں سے بات شروع نہ کرو، تم مجھ سے بات شروع کرو. میرے اوپر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن جب میرے ساتھ رابطہ یا تعلق قائم کرنے کی بات ہوتی ہے تو قرآن کے بغیر ہو نہیں سکتا. تم ان کو میری طرف دعوت دو، لا الہ الا اللہ کی دعوت دو، اس کے بعد باقی باتیں خود ماننی پڑ جائیں. جب ہم اللہ کی بات کو مانیں گے وہ بتانا پڑے گا کہ شرک کیا ہے کیا نہیں ہے. یہ کوئی علمی کتاب نہیں بتا سکتی، وہ تو الٹا شرک سے بھری پڑی ہے. صرف قرآن ہے جو شرک سے پاک اللہ سے تعلق آپ کو سکھاتا ہے. تو جب قرآن پہ آئیں گے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی لازمی ماننی پڑے گی. تو یہ ایک حکمت کی بات ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجادلہم اللہ کی ملت ہے ہی آسن کہ ان کے ساتھ آسن طریقے کے ساتھ مباحثہ کریں، اور آگے فرمایا حکمت کے ساتھ. تو یہ ساری باتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی ہیں کہ کیسے بات کریں. اب آگے بات آتی ہے ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا. اب یہ بات اسی کی طرف جا رہی ہے کہ یہ تنگی جو ہے اس کے بعد تمہارے لیے کیا ہے؟ آسانی. وہاں بھی یہی بات کی گئی تھی، بھلا الآخرۃ تو خیر اللہ کا بات وہی ہے. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ اسی کا ایک تسلسل ہے. تو فرمایا ان مع العسر یسرا. اب ایک اور آگے بات آ گئی، وہ حکمت والی بات ہے. فرمایا ان مع العسر یسرا. یہ در حقیقت یہ زور دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بات سے، اللہ کی بات ایک دفعہ کہی ہوئی ہمارے لیے اٹل ہے، ہمارے لیے حجت ہے، ہمارے لیے اتنی ہی قابل اعتماد ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنی بات 2 دفعہ کر رہے ہیں، ریپیٹ کر رہے ہیں زور دینے کے لیے کہ اس بات کو معمولی نہ لینا. یہ میں ایسے نہیں کہہ دی ہم نے، یہ تو بھائی کو فکرہ پورا کرنے کے لیے یا روانی میں بات کر دی. وی مین اٹ کہ یہ جو تنگی ہے اس کے بعد تمہارے لیے آسانی ہے. اور اگر آپ اس کو اس اینگل سے دیکھیں جو میں نے آخری آپ کو بتایا کہ آخری جو میں نے بات کی تھی کہ 3 جو نقطے بتائے قرآن نے کہ یتیم کے ساتھ حسن سلوک، سائل کے ساتھ حسن سلوک، اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرنا اور اس کا خرچ کرنا، یہ 3 کام اگر تم کرو گے تو یہ بات اس کے ساتھ بھی لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ زور دے کے کہتے ہیں کہ تم یہ کام کر کے دیکھو ان مع العسر یسرا. یقیناً اگر تمہیں تنگی ہے تو اس کے بعد تمہیں آسانی ملے گی، فراخی ملے گی، ہر حالت میں ملے گی. فیضا فرغتا فانصب. بس جب فتح مکہ کے بعد کی بات ہے فیضا، اب جب کہ دنیاوی معاملات سے فارغ ہو گئے، یہ جو جس نے تمہاری پیٹھ کو بھاری کر رکھا تھا، جو ذمہ داری جو تمہارے اوپر پڑی تھی، اب وہ ذمہ داری ہٹ گئی ہے. آپ کو آخرت ہم نے کامیاب کر دی ہے اور ہر طرف سے اب آپ کے لیے کوئی راستے آپ کے سارے صاف ہو گئے ہیں. تو اب فیضا فرغ تھا فن سب. تو اب کیا ہے؟ اب اپنے کام میں لگ جائیں، ڈٹ جائیں. کس بات میں؟ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اپنے رب کی طرف رغبت کریں. تو یہاں اشارہ ہے اس بات کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا کہ اب اپنے رب کی طرف رغبت. تمہارا کام جو تھا وہ ڈیوٹی پوری ہوگی، اب تیاری کرو. اب ہمارے ہاں میں چلتے چلتے تھوڑا سا مجھے آج وہ ایک لانا صاحب یاد نہیں رہا. آپ لوگ اگر کبھی فیصلہ آباد گئے ہوں تو جڑا والا روڈ کے اوپر ایک وہ بڑا اونچا سا مزار بنا ہوا ہے، وہ کیا نام ہے ان کا، جلوی صاحب جو کیا ہیں، ان کے ایک مرید ہیں، ان کا بھی ایک مزار ہے ادھر. انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے، میرے پاس پڑھی ہے. میں نے جب وہاں درس ہوتا تھا تو میں نے کئی دفعہ دکھائی دی ہے.
وہ یہ کہتے ہیں، اب میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں نا جی میں بھی رانی تو بھی رانی کون بھرے گا پانی. ہر بندہ جب یہ کہے کہ یہ بات مجھے اللہ نے بتائی ہے، یہ مجھے بات اللہ کے رسول نے بتائی ہے، جیسے روایتوں میں آتا ہے ہر بات جن جو رسول سے منسوب ہو گئے اور وہیں گر گئے، سوچتے سمجھتے نہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میری آیات جو ہے ان پر بھی غور و فکر کرو. تو ہم روایات پہ کیوں نہ غور و فکر کریں؟ یہ تو اس سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم نے خواہ وہاں کوئی ایسے جذباتی طور پہ کہ چونکہ رسول نے فرمایا نام لا کے پہلے لکھ دے کوئی کہ یہ رسول نے فرمایا، تو لازم نہیں ہے کہ وہ رسول نے فرمایا. درمیان میں 5 راوی بھی ہیں، وہ بھی اپنا درمیان میں کچھ نہ کچھ معاملات خراب کر سکتے ہیں. اب وہ جو تفسیر ہے، تفسیر جلوی غالباً اس کا نام، وہ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جب میں نے تفسیر مکمل کی تو رسول اکرم خواب میں مسکراتے ہوئے مجھے ملے اور انہوں نے اس تفسیر کو بہت پسند کیا. اس تفسیر میں باقی آیات کا بھی ہے، میں انشاءاللہ جب آخر میں پہنچنے کہ میں آپ کو اس کا بھی بتاؤں گا، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ دنیا کہاں پہنچی ہے اور کہاں کہاں الفاظ استعمال کرتے ہیں، کس طرح تمہاری آپ کی میری اور آپ کی عقیدت کو وہ کیش کرواتے ہیں. یہ رسول یعنی ہر کوئی رسول اکرم کا نام لے رہے ہیں، تو نام لینے سے اس میں پاکیزگی نہیں آ جاتی. اللہ تعالیٰ نے جو عقل و شعور دیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو استعمال کرو. نام لے کے رسول اکرم کا نام لے کے جی انہوں نے خواب میں کوئی پسند فرمائی. اب انہوں نے اس صورت کا جو تفسیر لکھی ہے وہ آپ کو میں ذرا سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں اس سے پہلے وہ کہتے ہیں 3 شخصیتیں ہیں دنیا میں. اس سے پہلے جو آیات آئی ہیں وہ اس کا تسلسل وہ آگے بیان کرتے ہیں، وہ میں آپ کو وہ کہتے ہیں والشمس والضحیٰ. والشمس والضحیٰ وہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اکرم کی ذات اور ان کا پھر آگے کام ہوا. والقمر اذا طلع، اور جو قمر ہے وہ حضرت غوث پاک ہے جو ان کے پیچھے ہے. اور والنہار اذا جلہ وہ کہتے ہیں یہ نہار جو ہے یہ علی ہے جنہوں نے ظاہر ہوئے. اسی حوالے سے وہ آگے چلتے ہوئے اس کی تشریح وہ جو کرتے ہیں، پھر آگے کی جو کرتے ہیں، یہاں کی جو بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں علم نشرح لک صدرک کا، کیا ہم نے تمہیں پوری بات سمجھا نہیں دی؟ ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے تو سے وہ نبوت کی ذمہ داریاں آپ سے ختم کر دی. اللہ جی عنک ہزارہ کا، جو جنہوں نے آپ کو ذمہ داریوں سے جس سے آپ بہت بزدل ہو گئے تھے. ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارے ذکر کو بلند کر دیا. یعنی یہ جو ذکر ہے علی اور غوث پاک اب ہم نے ان کو بلندی دینی ہے. فإن مع العسر یسرا، اب جو تکلیفیں آپ کو آئیں اب اس کے بعد یہ جو صاحبان ہیں یہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، امت میں آگے سارے معاملات یہ چلائیں گے. اور آگے تو فیضا فرق تھا، اب جب کہ تو فارغ ہو گیا تو تم اللہ کے ساتھ اپنا کرو اور اپنی ذمہ داریوں میں اس کے حوالے کرو. اب یہ وہ تفسیر ہے تو کہتے ہیں اس کو رسول اکرم نے بڑا ہنستے ہوئے پسند کیا، خواب میں ملے یہ ملے وہ کیا. اب آپ غور کریں کہ ایک آدمی یہاں پھنسا ہوا ہے، اس نے اسی کے مطابق اس کو خواب آیا. میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے اس کو خواب آیا ہو، وہ جہاں پھنسا ہوا ہے اس کی جہاں سوئی اڑی ہے اسی طرح کے خواب دیکھتے ہیں. تو برائے مہربانی خوابوں پہ مت جاؤ، قرآن کا اپنی بات جو ہے نا وہ آپ اس کو لیا کریں. اسی طرح روایات پہ مت جائیں. یہ نہیں ہے کہ ہر روایت کے ساتھ لکھا ہوتا ہے رسول اکرم نے یوں فرمایا. لیکن اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو میں صرف بخاری شریف اگر آپ دیکھیں کوئی آپ فرق دیکھیں تو اس میں سے تقریباً آدھی ایسی ہے جن کی بات رسول اکرم تک پہنچتی نہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ وہی والی بات کہ آپ پر وہی آئی جب آپ نبی بنے تو یہ حضرت عائشہ سے روایت آتی ہے. اب اس میں آگے یہ کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ حضرت عائشہ کو کس نے بتایا،
جب آپ نبی بنے تو ایسا پیدا ہی نہیں ہوئی تھی. آپ ذرا بات سمجھیں، ان کے اپنے بقول روایات کے بقول آپ پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ 6 سال کی تھی جب ہجرت ہوئی، تو 13 سال تو آپ مکہ میں رہے نبی نبوت کے بعد، تو 7 سال تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی. تو جب پہلی وہی آئی، جب پہلی دفعہ نبی بنے، جب حضرت خدیجہ آپ کو لے کے گئی ورقہ بن نوفل کے پاس، تو وہ اس کی روایت کرتی ہیں چاچا. اب اس میں کوئی ایک لفظ ایسا نہیں جس میں یہ ہو کہ رسول اکرم نے یہ فرمایا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا، میں نے ایسے کیا، میں ورقہ بن نوفل کے پاس گیا، یا ان کو کوئی قول، یعنی وہ یہ کہ وہ لے کے گئی یا خریدے، یہ واقعہ بیان کیا گیا. اور کس کی روایت ہے؟ حذیفہ کی. اور اسی واقعے میں اسی ایک حدیث میں آخر میں کیا ہے کہ ورقہ بن نوفل فوت ہو گیا اور وہی رک گئی. اور اسی پر یہ بات اگلی آتی ہے نا، یہ جو ما ودع کا ربک وما قلی، کہ جی وہی رکنے سے پھر آپ پر یہ ہوا کہ لوگ تانے دینے لگے کہ آپ کے رب نے، محمد کے رب نے اس کو چھوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر 3 سال بعد یہ روایت بھیجی کہ جی میں نے تو نہیں چھوڑا. یہ تو ویسے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اس میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ ورقہ بن نوفل کب فوت ہوا، سال بعد فوت ہوا، یا اسی وقت یہ تعبیر بیان کرتے ہی فوت ہو گیا. تو اور حذیفہ کو یہ کس نے بتایا؟ سارا تو کہیں سے سنا ہوگا لیکن اس کا ذکر نہیں ہے. تو اصل میں کسی آدمی نے یہ سارا قصہ جوڑا، راوی نے حذیفہ کا نام لیا اور چل تو چل آگے چل پڑا. اور یہ ہماری بخاری شریف کی سب سے پہلی جو روایت ہے وہ یہی ہے، یعنی پہلی روایتوں میں سے یہ روایت. آپ کوئی کہ جی آپ حدیث رسول نہیں مانتے، تو بھائی حدیث رسول ہو تو مانے. جب ذکر ہی نہیں ہے کسی کا، لیکن وہ کہتے ہیں جی بخاری میں جو کچھ آ گیا وہ حق اور سچ ہے، جو اس کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، جو اس کی ایک حدیث کو نہیں مانتا وہ منکر حدیث ہے. اچھا جب ہمارے ساتھ الگ بیٹھتے ہیں، جب بات ہوتی ہے اس کو تو مان جاتے ہیں. ہاں جی جو ہیں بالکل جی نکالیں، کام کریں جی. پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں لیکن یہ آپ نہیں کر سکتے، آپ کا وہ علمی لیول نہیں ہے. میں تو میرا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کام کرنے کا ہے کہ نہیں، اس پر آ جاتے ہیں. ہاں جی ہے جی. لیکن باہر جب بات ہوتی ہے، میرے ساتھ جب بات ہوتی ہے، کہتے ہیں جی جو اس کا منکر حدیث ہے. تو یہ اصل میں جب علمی بنیاد ہی کمزور ہو تو پھر اسی طرح کے چیزیں رکھنے یا یہ دعوے کرنے پڑتے ہیں، یہ لوگوں کو آگے سے تانے دینے پڑتے ہیں. جب اپنے پاس علمی جواب نہ ہو تو اگلے کو ساحر کہنا پڑتا ہے، مجنون کہنا پڑتا ہے، بڑا کو کہنا پڑتا ہے. ہر رسول کو یہ کہا گیا ہے کیونکہ مخالفین کے پاس علمی جواب نہیں ہوتا تھا. تو ہر جگہ پہ یہ معاملہ ہوتا ہے. آج کل منکر حدیث جو بھی آدمی بات کرے قرآن کی بات کرے. اور سب سے بڑا جو معاملہ ہے روایات کے حوالے سے، میں اس لیے بات کرتا ہوں خود ساختہ روایات. میں خود آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، کتنی حدیثیں آج میں نے بیان کر دی ہیں. انشاءاللہ جب یہ قرآن شریف ختم ہوگا تو ہم پھر ایک جو اس کے بعد اگلا دور شروع کریں گے جو ہم قریب شروع ہوگا، ہم اس میں احادیث کا بہت بڑا رول اس میں رکھیں گے، کافی زیادہ، تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. یہ بھی تانا ختم ہو گئی، آپ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے بتائیں تو صحیح. یہ بھی ساتھ ساتھ انشاءاللہ آئے گا، اس پہ محنت بہت زیادہ انشاءاللہ ہم اس پہ کریں گے. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ سپرمیسی ہمیشہ قرآن کی رہے گی، اس پہ تو کوئی کمپرومائز ہے ہی نہیں. علیہ السلام سوال جواب ہوں تو کر لیں گے.